بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جب اللہ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت میں رہنے کا حکم سنایا اور ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور وہ اپنی اس دشمنی اور حسد کی آگ میں جلنے لگا اور ہر وقت وہ اس طاق میں رہنے لگا کہ کیسے ان دونوں کو جنت سے نکلوائے۔ اب یہ مقصد پورا کرنے کے لیے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی تاکہ وہ جنت میں حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام تک پہنچ سکے اور کسی طرح ان کو بہکا سکے۔ اس کام کے لیے ابلیس کی مدد کس نے کی اور ابلیس اماں حوا علیہ السلام تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوا اور وہ بدقسمت جانور کون کون سے تھے اور شیطان کی مدد کرنے کی وجہ سے کیسے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے، یہ سب جانیے آج والی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ جنت میں خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ مور کی خوبصورتی پہ سبھی پرندے ناز کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون اور پرستائش زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی لذیذہ کھانے، میوہ جات اور پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا اور وہ اناج گندم تھا اور کہا تھا کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے جات کھانے کی اجازت ہے مگر گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک روایت کے مطابق 300 سال تک وہاں پہ بیٹھا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت کے دروازے سے باہر آیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا۔ شیطان نے مور سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا کہ میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں رہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان نے مور سے کہا، کیا تم مجھے جنت کے اندر جانے میں میری مدد کر سکتے ہو؟ اس کے بدلے میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ہمیشہ والی زندگی حاصل ہو جائے گی، کبھی موت نہیں آئے گی، تمہیں نہ تو کبھی کوئی بڑھاپا آئے گا اور نہ ہی کبھی کوئی بیماری آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور اس نے یہ بھی کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے کے جا سکوں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا، اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہوا کہ ہمیشگی والی زندگی ملے گی، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہوا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب ہی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ پاک کے حکم سے رک گئے اور ابلیس کو جنت میں ہی رہنے دیا۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل کافی تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کے کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ شیطان کہنے لگا، ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں کھا لیں، چکھ لیں، تو آپ دونوں
دونوں کو ہمیشگی والی زندگی حاصل ہو جائے گی، کبھی موت نہیں آئے گی اور آپ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور ہمیشہ جوان ہی رہیں گے، کبھی بوڑھے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف بھی غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کسی طرح راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے سطر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے اپنے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ پاک نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب زمین پہ بھیج دیا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے واپس لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا، پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔